بیٹا ہم کوئی غلام ہیں؟ حریم ہم کوئی غلام ہیں؟ السلام علیکم پاکستانی بہن بھائیوں، آج بچے بچے کی زبان پہ ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہم نے یہ ملک آزاد رہنے کے لیے حاصل کیا تھا اور انشاءاللہ یہ آزاد رہے گا قیامت تک۔ پیارے پاکستانی بھائیوں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہم نے انتشار کی سیاست کو فروغ دیا، ہم نے ہر 2 سال کے بعد ایک نیا ڈرامہ لگایا اور اپنے ملک کو پیچھے سے پیچھے لے گئے۔ آج ہم اس کو وہاں لے آئے ہیں، اس جگہ پہ لے آئے ہیں کہ جہاں خبریں آ رہی ہیں کہ ڈیفالٹر ہونے لگا ہے۔ ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے؟ ایک بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، اگر یہ گورنمنٹ عمران خان کی ختم نہ کی جاتی تو ہم آگے بڑھ رہے تھے نا۔ اگر عمران خان جھوٹ بول رہا تھا تو پھر اس نے امریکن ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے کیوں کہا ہے کہ تم نے مداخلت کی ہے اور اس کے یہ ثبوت ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے نا وہ پھر سر عام نہیں بولتا، سچ سچ ہوتا ہے۔ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، روٹی آپ بھی اپنی کما کے کھاتے ہیں، روٹی میں بھی اپنی کما کے کھاتا ہوں، مجھے کوئی سیاستدان روٹی نہیں دیتے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ سب پڑھے لکھے لوگوں نے یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پتہ ہے کیوں پہنچا؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ خاندان کو فروغ دیا کہ یہ بھٹو صاحب کا خاندان ہے، یہ نواز شریف صاحب کا خاندان ہے، یہ آرمی کے فلانے جنرل کا خاندان ہے، یہ ہمارے فلانے بیوروکریٹ صاحب ہیں۔ ہم نے ہمیشہ خاندانوں کو اہمیت دی، انسانوں کو کبھی نہیں۔ ووٹ کو عزت نہیں دی، لوگوں کو عزت دی، اس کا کردار، اس کا پیسہ، اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کو دیکھ کے، اس کی گاڑی دیکھ کے ہم نے اہمیت دی۔ ہم نے کبھی بھی وقتی مفادات کے لیے بات کی، اس ملک کے لیے نہیں کی۔ فرض کرو ایک دکاندار کی اگر دکان بند ہو جائے 2 نمبر چیزیں بیچتے ہوئے، تو وہ ملک کو گالیاں دے گا، انتظامیہ کو گالیاں دے گا، لیکن وہ 10 منٹ کے یہ سوچے گا نہیں کہ میری غلطی تھی۔ پیارے پاکستانی بھائیوں، یہ ملک اللہ پاک نے ہمیں ایک تحفہ دیا تھا اور اسے ہم نے اسلام کا قلعہ بنانا تھا۔ اس کا دارالحکومت کا نام اسلام آباد تھا۔ یہ مثال بننی چاہیے تھی یہ ملک، لیکن افسوس ہم نے اس کو تماشا بنا دیا۔ ایک 2 منٹ کے یہ ہیضہ پاکستانی یہ بات سوچیں کہ ہم ہر وہ کام 4 دن کے بعد کرتے ہیں جو ہمیں پہلے کرنا چاہیے۔ یہ فورسز، یہ علاقے بند کیے گئے، یہ سب کچھ کیا گیا، یہ 4 دن پہلے اگر بیٹھ کے ٹیبل پہ بات ہو جاتی تو یہ کام نہ ہوتا۔ پیارے پاکستانی بھائیوں، ہم عدالتوں کے فیصلے بھی روڈوں پہ کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کے فیصلے بھی روڈوں پہ کرتے ہیں، ہم قانون کی حکمرانی کو چیلنج بھی روڈوں پہ کرتے ہیں۔ کیا یہ باشعور قوم کی نشانی ہے؟ کس کا نقصان ہوا؟ ملک کا نا۔ غریب کی دیہڑی نہیں لگی، غریب پس گیا نا، جو دیہڑی دار تھا وہ پس گیا نا۔ اس کو تو آٹا دال کی فکر رہے گی نا، کیونکہ یہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ یہ سفید پوش بیوروکریٹس، بڑے بڑے لوگ، یہ جائیدادوں زمینوں کے مالک، یہ متاثر نہیں ہوتے۔ خدا کا واسطہ ہے،
वोट भी सोच समझ कर देना आइंदा बात। अपने आप से मोहब्बत करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। ये रिश्तेदारियाँ, ये ताल्लुक वास्ते, ये खान, ये सारे, ये अपनी जगह, लेकिन मुल्क है तो सब है। किसका नुकसान हुआ? ये जलाओ गराओ, ये सब कुछ, ये किसका नुकसान हुआ? मुल्क का ना, मुल्क पीछे गया ना। इनका क्या गया? इन्होंने, एक ने ताकत बताई कि मैं रोक सकता हूँ, दूसरे साहब ने ताकत बताई मैं आ सकता हूँ, वो आ गया। अगर उसे आराम से रास्ता देते वो आके घूम फिर के चला जाता। लेकिन क्या हुआ? वो पंजाबी की मिसाल है ना, इन्हें गंडे भी खाने ने तो लितर भी खाने ने। ये गवर्नमेंट अपनी जगह फेल हो गई, इंतज़ामिया ने वक़्त डाल दिया, इंतज़ामिया वालों को लोगों ने वक़्त डाल दिया, मुल्क इंतशार का शिकार हो गया, खबरें बढ़ चढ़ के आईं, गर्मा गर्मी बहस हुई, लोगों के दिमाग ख़राब हुए, घरों के चूल्हे ठंडे हुए। इनको क्या पता गरीब आदमी कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारता है। मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, कहने का मकसद ये था, ये उन लोगों से पूछो जिनके ख़ानदान शहादतें दे के, कफन सिर पे बांध के ये पाकिस्तान बनाया, जिन लोगों ने, उन लोगों से पूछो जिन लोगों के ख़ानदान बिछड़ गए, उन लोगों से पूछो जिनकी नस्लें ख़राब हो गई, आधे हिंदू रह गए, आधे मुसलमान हो गए। उन मुल्कों के लोगों से पूछो जिनका वतन नहीं है। हमें अल्लाह पाक ने बड़ी सादत दी है और हमारा फ़र्ज़ है अपने मुल्क की हिफाजत करना। हमारी इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा नाम, 22 करोड़ आवाम, इतने अच्छे सियासतदान जो सारे लंदन यूनिवर्सिटियों से पढ़ के गए, बड़े बड़े कैम्ब्रिज, अमेरिका, बात करो तो बातों में ही खरबों रुपए की बातें हैं। ये हाल किया है, ये हाल किया है इन पढ़े लिखों ने। एक सरकारी नौकरी के लिए अगर एक चपरासी का इंटरव्यू किया जाए ना, तो उससे 10 बातें पूछी जाती हैं, और अगर सियासतदानों को टिकट दिया जाए ना, तो उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती, उनका ख़ानदान पूछा जाता है, बैकग्राउंड पूछा जाता है, पैसा पूछा जाता है, गाड़ियाँ, रुतबा, तौर तरीके, बैठना उठना देखा जाता है। ये बात है ना पाकिस्तानी बहन भाइयों, यही लोग हमारी तरक्की में रुकावटें हैं। ये वडेरे जागीरदार, जितना सिस्टम है, आप एक 10 मिनट आंखें बंद करके सोचें, ये आपकी तरक्की में रुकावटें हैं। ये चीनी की, ये आटे की, ये फैक्ट्रियाँ, ये लेन देन, ये इन्वेस्टमेंट, ये सब इन बड़े लोगों का काम है। ये गरीब की नहीं सोचते। इनका माल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है ना, इनका माल गैर मुल्कों में बढ़ रहा है, गैर मुल्की बैंकों में इनका पैसा बढ़ रहा है। इनको क्या, कर्जा तो तुम लोगों ने देना है ना, मेट्रो की सैरें तो तुमने करनी है ना लाहौर में। प्यारे भाइयों, कर्जा डबल हो गया, मुल्क खसारे में चला जा रहा है, दिन ब दिन हम कर्जे में जा रहे हैं। वीडियो बनाने का ये मकसद था, आज दिन पूरा सिर में सख्त दर्द रहा है खबरें सुन सुन के। आज सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी नोटिस ले लिया। हम लोग नोटिस बाद में लेते हैं, ये याद रखना। हम सबसे पहले जो काम नहीं करना होता उसके लिए कमेटी बना देते हैं, हमने जो काम नहीं करना होता उसके लिए हम नोटिस ले लेते हैं। खुदा का वास्ता है, मेरी एक मुदबाना गुजारिश है कि अबाब अख्तियार से, करता धरता से, मुल्क चलाने वालों से, इन अजीम सियासी लीडरों से ये नोटिस और ये फैसले पहले कर लिया करो। इसमें गरीब का नुकसान है, तुम्हारा नहीं। गरीब का बच्चा जलसे जुलूसों में जाता है, अमीर का नहीं। अमीर का यूनिवर्सिटियों में होता है। गरीब जगह जगह चुरंगियों पे लड़ रहा होता है, ये लोग नहीं लड़ते, ये शाम को बैठ के इकट्ठे
زیادہ کیا، اپنا خیال رکھو اور اپنے ملک کا خیال رکھو، آنے والے وقت کا خیال رکھو۔ انشاءاللہ میری دعا ہے، میری یہی دعا ہے کہ جس نے بھی ہمارے ملک کو لوٹا ہے، جس نے بھی ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، خدا اس کو عبرت کا نشان بنائے، خدا اسے عبرت کا نشان بنائے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ پاکستان بہت خوبصورت محل وقوف میں دیا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ پیارے بھائیو، آپ سب کا بھی فرض ہے اور میرا بھی۔ آپ بھی دعا کریں جس نے یہ ملک لوٹا ہے، خدا اس کو غرق کرے، خدا اس کو غرق کرے۔ یہ آپ نے اور میں نے ٹھیک کرنا ہے، ہماری نسلوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا سیاسی بٹیرے، انہوں نے صرف اپنا مال بنانا ہے۔ یہ 15-20 بندوں نے وقت ڈال دیا پورے ملک کو۔ آپ بتائیں نا کتنے کروڑ مسلمان، کتنے، ہم 22 کروڑ مسلمان ہیں، ان کا یہ ملک ہے۔ سب کو وقت ڈل گیا نا، دیہڑیاں ٹوٹ گئی، افراتفری پھیل گئی، لوگوں نے پیسہ نکالنا شروع کر دیا، کام رک گیا نا، گاڑی چلنی بند ہو گئی۔ لیکن یہ گاڑی آگے پھر چلے گی۔ آپ نے اور میں نے سوچنا ہے، ووٹ کو عزت دینی ہے، نوٹوں کو اور لوٹوں کو عزت نہیں دینی، ووٹ کو عزت دینی ہے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک ان کرتا دھرتاؤں کو بھی عقل دے۔ اللہ پاک خیر و عافیت رکھے۔ خدا حافظ۔